عموماً تو व्लॉग्स में बता रही होती हूँ कि देखिए ये वाले बजट आइडियाज़ आप ले लेंगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ये वाली आदतें अपना लें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बजट को इस तरीके से कंट्रोल करें, पैसे को जमा करें, मनी को सेव करें, सब बता रही होती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें हैं जिनके कमेंट आ रहे होते हैं कि आप ही हमारे घर से रिस्क की तंगी ख़त्म नहीं हो रही, हमारे शौहर भर भर के कमा के लाते हैं, हम भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर से रिस्क की तंगी ख़त्म नहीं हो रही। मुश्किलें और परेशानियों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है और ऐसा लगता है कि बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, तो हम इसके लिए क्या करें। तो मैंने सोचा कि आज साथ आपके साथ एक राशन की लिस्ट बनाऊंगी, आपके साथ मनी सेविंग आइडियाज़ के साथ साथ ऐसा मेन पॉइंट शेयर करूंगी ना यार, कि अगर आप लोगों ने इस मेन पॉइंट पे गौर कर लिया तो ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी। अगर आपकी शौहर की तनख्वाह 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, लाख है, 2 लाख है, लेकिन फिर भी बरकत नहीं है, तंगी है, तो यकीन करें शायद में भी आप अल्लाह के अज़ाब में आए हुए हैं। देखिए इस महंगाई और इस परेशानी के दौर में मैं समझती हूँ हर एक बंदा जो है ना मुश्किल का शिकार है, परेशानी का शिकार है। लेकिन अगर ये परेशानियाँ बहुत शदीद तंग करने लगे ना और ज़िंदगी का दायरा तंग होने लग जाए, तो समझ जाएं कि हमने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया है। ये यार वो मेन पॉइंट है जिस पे हम बात नहीं कर रहे होते। हम बजट भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम सब कुछ करके देख रहे होते हैं, पैसे जमा करते हैं और नऊज़ बिल्लाह ऐसी मुश्किल परेशानी आती है कि सारे के सारे पैसे गमों, दुखों और तकलीफ़ों पर लग जाते हैं। हम पैसे बचा ही नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा वजीफ़ा करना है कि इंशाअल्लाह आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके रिस्क में बरकत होगी, बरकत ही बरकत आपका मुकद्दर बन जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, खुश होंगी, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते हुए इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की कसरत के साथ ज़िंदगी गुजार रही होंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सी चीज़ों को इन वजीफ़ों के साथ बांध दिया। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इतना इस्तिग़फ़ार करो, इतना इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह ने कहा बस तुम इस्तिग़फ़ार करो। तो क्या करें आप, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, युस्रिस समा अलैकुम मिदरारा युमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। कि आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ने आपके साथ वादा कर दिया कि अल्लाह आपको आसमान की नेमतें देगा, ज़मीन की नेमतें देगा, औलाद देगा, बेटे देगा, रिज़्क़ की तंगी दूर कर देगा। और साथ में एक और आयत, बहुत खूबसूरत आयत है, जिसे कि अक्सर अगर आप पढ़ेंगे ना, हर नमाज के बाद आप इस आयत को पढ़ने की आदत बना लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह यकीन करें रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, आपका हर काम आसान होना शुरू हो जाएगा, आपको इन मुश्किलों से, परेशानियों से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वो कौन सी आयत है, वो कौन सा खूबसूरत वजीफ़ा है, आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कि जो इंसान अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल से निजात का रास्ता बना देता है। तो बात क्या, मन यत्तक़िल्लाह का मतलब अल्लाह से डरा। अल्लाह से कहाँ डरा? गुनाह करते वक्त डरा, किसी को गलत बात कहते हुए डरा, किसी पर तोहमत लगाते हुए डरा, किसी को नुकसान पहुंचाने से, उसका दिल दुखाने से, दूसरों पर जुल्म करते वक्त अल्लाह से डरा। कोई गुनाह की चीज़ आगे आई तो उसे हराम था, नहीं खाया, अल्लाह से डरा। हराम काम था, हराम चीज़ थी, उससे बच गया। तो यानी मन यत्तक़िल्लाह, यानी जो अल्लाह से डर गया। यकीन करें हम लोग क्या करते हैं ना, हम कुरान पढ़ रहे तो होते हैं पर कुरान की तर्जुमा नहीं पढ़े। सिर्फ तर्जुमा भी पढ़े ना हम, तो यकीन करें फिर उसके बाद अल्लाह हमें तौफीक दे तो हम तफसीर भी पढ़ें, लेकिन तर्जुमा भी पढ़े ना तो हमें अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी कितनी आसान है, अपनी ज़िंदगी को कितना मुश्किल बना दिया। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। दो नेमतें अल्लाह ने कह दी कि जो गुनाहों से बचेगा, अल्लाह से डरेगा, अल्लाह ताला उसे मुश्किल से निजात का रास्ता दिखाएगा, और यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे रिज़्क़ वहाँ से देगा जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। और फिर आगे भी अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा।
اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، میں کوئی حافظ قرآن نہیں، لیکن یہ آیات ہیں جو میں نے خاص کر یاد کی ہیں اپنی پیاری بہنوں کو سمجھانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں تیسری نعمت کا ذکر یہ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی بنانے شروع کر دیتا ہے۔ یعنی آپ جو کام کریں گے نا، جس کام کے لیے کہتے ہیں کہ جہاں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ چیز سونا بن کر آئے گی، تو اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں کہہ دیا کہ تم جو کام کرو گے میں اس کے لیے تمہارے لیے اس میں سے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دوں گا۔ کیسے؟ تین نعمتوں کا وعدہ اللہ پاک نے کر دیا ہے، کون کون سی؟ ایک تو رزق کا، پھر پریشانی سے نجات کا، اور پھر ہر کام میں آسانی کا۔ اگر یہ تین نعمتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمیں کسی چیز کی یقین کریں، ہم بجٹ کنٹرولنگ نہ بھی کریں نا، اور اتنی پرواہ نہ کریں، اور یقین کریں ہمارے رزق میں اتنی برکت ہوگی۔ یقین کریں میں صرف اور صرف، میں آپ کو سچی دل سے بتاؤں نا، میں صرف اور صرف 20,000 کا راشن ڈلواتی ہوں۔ ہاں بیچ میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں، جیسے دودھ، دہی، کبھی تندور سے روٹی پراٹھے منگوا لی، کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے نا، تو کیا ہے، لیکن پھر بھی یقین کریں 20,000 کا جو راشن ہوتا ہے نا میرا، وہ مہینہ جب نیا شروع ہوتا ہے تو ٹل لاسٹ تیل کی بوتل اور تیل کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ، ماشاءاللہ میرے گھر میں ہر چیز اتنی موجود ہوتی ہے کہ اگلے 5 8 10 دن بھی سکون سے گزر جائیں۔ اور میں ایک تو بجٹ کنٹرولنگ کر رہی ہوتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں یار اللہ پاک نے نا برکت ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہسبینڈ کی پے آئی تو میں نے کیا کیا، اب اس دفعہ کیا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے یہ تھا کہ میں نے پہلے راشن کی الماری میں دیکھا کہ کون سا سامان ہے اور کون سا نہیں ہے، تو کچھ دالیں تھیں، جیسے ماش کی دال ہو گئی، چنے کی دال ہو گئی۔ چنے کی دال تو خیر پھر بھی میرے ہسبینڈ لے آئے تھے، لیکن وہ زیادہ پکتی ہے ہمارے یہاں، ماش کی دال ہو گئی، اور 2 3 چیزیں جو پڑی ہوئی تھی تو مجھے وہ منگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر جو چیزیں گھر میں نہیں تھی، پتی بھی پڑی تھی، اس طریقے سے میں نے تھوڑی سی چینی منگوا لی، اور سارا راشن جو ضرورت کا تھا جس میں سرف، صابن، سب کچھ لکھ دیا اور اپنے ہسبینڈ کو دے دیا۔ آپ بلیو کریں گے وہ سارا کا سارا راشن، یعنی دودھ کا کارٹن بھی، ساتھ میں ایک ملائی کا ڈبہ بھی، جیم کی بالٹی بھی، اور سب آپ دیکھیں گے آگے جا کے سب کچھ ماشاءاللہ سے میرا سودا جو ہے نا وہ 14,400 روپے میں آرام سے سارا سودا آ گیا تھا، جس میں کہ میں نے بہت سارا زیرہ بھی منگوایا تھا، کالی مرچ، اور آپ دیکھیں گے میں نے آگے بھون کے پیسا اور عید کے لیے بھی رکھ دیا، کیونکہ اسی مہینے کے لاسٹ میں عید آ رہی ہے، تو عید میں پریشانی نہ ہو تو اسی لیے۔ اور آپ یقین کریں، آپ لوگ سوچیں گے کہ آپ ہی نے اتنا کم سودا کیوں منگوایا، اتنا بجٹ کو کنٹرول کیوں کیا؟ تو یار میں نے بجٹ کو کنٹرول اس لیے کیا نا کیونکہ ماشاءاللہ سے بقرعید آ رہی ہے۔ اب اگر میں 20,000 کا سودا منگوا لیتی تو پھر کیا ہوتا کہ میں، اور جیسے اب ماشاءاللہ سے قربانی کرنی ہے، میں آپ لوگ کو بالکل صاف صاف بات کروں گی، کوئی اندھیروں میں نہیں رکھوں گی اپنی بہنوں کو، کہ نا اب ظاہر ہے آپ حالات آپ کے سامنے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ تو میری زیادہ سے زیادہ یہی ہوتی ہے نا کہ میں چھوٹا سا ایک بکرا لیتی ہوں، میں ہر سال قربانی کی نیت کرتی ہوں، پر یقین کریں میں پیسے جمع نہیں کر پاتی ہوں، کیونکہ گھر میں اتنی وہ ہوتی ہے نا ضروریات ہیں، ماشاءاللہ 3 بچوں والا گھر ہے، تو پیسے بچتے نہیں ہیں، ٹکتے نہیں ہیں، تو پھر جمع بھی کرتی ہوں تو بہت زیادہ، تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ اب اس مہینے میں سے راشن تھوڑا کنٹرول کر لیا، بہت ایکسٹرا سامان نہیں منگایا، جو چیز ضرورت کی تھی وہ منگوائیں، اور ساتھ میں جو پیسے تھے وہ سیو کر لیے۔ اب کیا ہوگا کہ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اب دیکھتے ہیں اللہ پاک نے میرے لیے کون سی چیز رکھی ہوئی ہے، کون سا جانور رکھا ہوا ہے، لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں 20,000 روپے تک کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بکرا اللہ کے نام کی قربانی کا لوں گی، اور پھر جو ہے نا پھر ایک ہم اس کو لے آتے ہیں 2 3 دن پہلے، پھر اس کے بعد بچے تھوڑا 2 3 دن اچھے سے خوبصورت اس کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس کی بہت خدمت کرتے ہیں، اس کی پیشاب وغیرہ صاف کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، کیا کہ اللہ کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت خوشی مل رہی ہوتی ہے۔ تو بس میں نے یہ نیت کی کہ راشن تھوڑا طریقے سے منگوا لیا، کہ پچھلا راشن پڑا تھا، اور ساتھ ساتھ میں عید کی نیت بھی کر لی کہ اللہ پاک میں راشن پورا نہیں منگواؤں گی، لیکن میں نیت کرتی ہوں کہ میں قربانی ضرور کروں گی۔ یقین کریں جو میری پیاری بہنیں ہیں جو قربانی نہیں کرتی نا، اللہ پاک ان سب کو توفیق دے، اور ساتھ میں نیت کریں۔ یقین کریں اگر آپ نیت کر لیتے ہیں نا پہلے سے، تو آپ کے لیے تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتے ہیں نا قربانی کے، ایسے اسباب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور ولاگوں میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں سے نا ٹوسٹو والی جیلی منگوائی پتہ نہیں میری کیا عادت ہے، میں بچوں کی چیزیں کھا لیتی ہوں، مطلب بچے اپنی چیزیں خود کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی پیسوں سے نا، اپنی چیزوں سے، اپنی خرچی سے، ہسبینڈ سے خرچی لیتی ہوں، پھر میں نا اپنے لیے جیلیاں، چاکلیٹس اور بسکٹ سب چیزیں منگواتی ہوں۔ تو کون کون سی میری بہنیں ہیں جو میری طرح بچوں والی چیزیں کھاتی ہیں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بھائی میں تو کھاتی ہوں بچوں والی چیزیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔
اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا الماری بکھری ہوئی تھی، ساری کی ساری آرگنائز کر کے سنبھال لی، ماشاءاللہ سے صاف ستھری ہو گئی تھی۔ ہر کام کو، ہر چیز کو اگر دل سے، اچھی نیت سے، خلوص سے، وقت پہ کیا جائے تو یقین کریں زندگی خوبصورت بن ہی جاتی ہے۔ تو جناب لیتی ہوں آپ سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ ولاگ آج کا آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ یار آپ کو تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا سبسکرائب کرنے میں، لیکن ہمیں بہت خوشی ملتی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے چینل کو بھی اس سے بہت گرو ملتی ہے۔ تو لیتی ہوں آپ سے اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور جو وظیفہ میں نے آپ کو آیت بتائی ہے اپنے ہر نماز کے بعد کوشش کریں ایک اچھی مقدار میں پڑھ لیں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم۔